بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ کو پروگرام شاہراہ دستور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان ایک ناقابل تسخیر دفاعی قوت بن گیا ہے، یہ بات پوری دنیا مان رہی ہے۔ اب سے کچھ روز قبل امریکی کانگریس کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد پھر فرانسیسی کمانڈر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی کانگریس کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں بالکل واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ مئی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان فتح یاب ہوا اور بھارت کو شکست ہوئی۔ اس رپورٹ میں مزید تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ پاکستان نے چینی ہتھیاروں کا بھرپور اور مؤثر انداز سے استعمال کیا اور جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے یورپ کے بہترین طیارے تھے رافیل، ان کو گرایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ممالک تھے جو رافیل خریدنے کے منصوبے بنا رہے تھے، جس میں انڈونیشیا کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے کہ انڈونیشیا نے رافیل خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے اس منصوبے کو بھی ختم کر دیا کیونکہ پاکستان کے جو J-10C طیارے ہیں، جو چینی J-10C طیارے تھے، جس مؤثر انداز میں پاکستانی پائلٹس نے اور پاکستان نے ایک مؤثر دفاعی حکمت عملی اور جنگی حکمت عملی اختیار کی، اس نے اس رافیل طیاروں کو گرایا اور اسی کی وجہ سے اس کی عالمی ساکھ بھی مجروح ہوئی۔ اس کے بعد اب فرانسیسی کمانڈر نے بھی یہ کہہ دیا ہے، فرانسیسی کمانڈر کیپٹن یاک لونے، جو کہ فرانس کے ایک بہت بڑی بیس کو کمانڈ کرتے ہیں جس میں نیوکلیر ہتھیار لے جانے والے جو رافیل ہیں وہ بھی وہاں پر اسٹیشن ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے بھرپور مہارت کا استعمال کیا۔ پاکستان نے ایک مؤثر جو حکمت عملی تھی، جنگ حکمت عملی تھی، ایئر فورس نے وہ اختیار کی، جس کی وجہ سے رافیل کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل یہ تکنیکی معاملہ نہیں تھا، بلکہ رافیل جو دنیا کے بہترین جہاز ہیں، وہ ہر لحاظ سے بہترین، ٹیکنیکلی بھی بہترین جہاز ہیں، پاکستان کے پائلٹس نے جس مہارت کا استعمال کیا تھا اس مہارت کی وجہ سے وہ رافیل گرے، اور جو بھارت کے جو پائلٹس ہیں ان کی کمزور اور ان کی کم ٹریننگ کی وجہ سے، ان کی ناقص ٹریننگ کی وجہ سے رافیل جو طیارے ہیں وہ گرے ہیں۔ پوری دنیا میں اب پاکستان کی فتح کا پہلے بھی ظاہر ہے کہ یہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر بھی اس حوالے سے بیان کرتے رہے ہیں، اور بھارت کا یہ حال ہے کہ اب بھارتی جو انڈین ایئر فورس ہے وہ خود ہی بھارت کے لیے جگ ہسائی کا سامان بن چکی ہے۔ دبئی ایئر شو میں جب کرتب دکھا رہے تھے بھارتی طیارے تیجا، اس میں ایک تیجا طیارہ جو ہے وہ کرتب کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، اور یقینی طور پر یہ کہا گیا، اور خود بھارت کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نہ ہماری ٹریننگ ہے، پائلٹس بھی ویسے ہی ہیں، اور ہمارا جو نظام ہے وہ کرپشن زدہ، دفاعی صنعت جو ہے وہ مکمل طور پہ کرپشن زدہ ہے۔ خود بھارتی ایئر فورس کے چیف بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر فورسز سے بھی آوازیں آئی ہیں۔ یہ جو طیارہ گرا ہے دبئی میں، اس نے بھی تیجا کی جو مارکیٹ ہے، جو مارکیٹ شیئرز ہیں بین الاقوامی سطح پہ، اس میں گراوٹ پیدا کی ہے، اور اس کے جو تیجا کے جو گرا ہے وہ جو مارکیٹ شیئرز ہیں اس میں بہت بڑی حد تک کمی ہوئی ہے، اور یہ یقینی طور پر بھارت کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ بن چکی ہے۔ ایسے وقت میں ایک بار پھر جو ہے وہ بھارت سے اس قسم کی آوازیں آنا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور ختم ہوا، اب آپریشن سندور 2 ہوگا، یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں اسے اب دنیا بہرحال سیریس نہیں لے رہی، لیکن بہرحال پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ اب بھی موجود ہے، کیونکہ بھارت جو ہے اپنی سبکی چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر بھارت اور افغانستان کے درمیان بڑی تیزی سے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں کہ جب افغانستان پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے، اس کی سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور بھارت نے جس جارحیت کا ارتکاب کیا اس کا تو ہم نے ٹھیک ٹھاک بندوبست کیا، افغانستان کا بھی ہم نے ٹھیک ٹھاک بندوبست کیا، لیکن پاکستانی قیادت بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اگر جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مہمانوں کا تعارف اسٹوڈیوز میں بابر گورسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر گورسی، آپ کو خوش آمدید، اور زوم اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جی آر بلوچ۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یقینی طور پر ایک تو امریکی کانگریس کی رپورٹ آئی، پھر اس کے بعد فرانسیسی کمانڈر نے بھی یہی سب کچھ کہا،
یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان جو ہے اب ایک مضبوط دفاعی قوت کے طور پہ ابھرا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے سفارتکاری بھی بڑی مؤثر کی ہے، پوری دنیا پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی فتح کے بعد ہماری حکومت، جس میں ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے اس معرکہ حق کو آگے بڑھایا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر۔ اگر میں یہ کہوں کہ اٹ از کنٹینیویشن آف معرکہ حق تو یہ شاید ایگزیجریشن نہ ہو۔ But this Maraka Haq is not with the sword or the planes or the guns, but with the pen and brains. تو بیسیکلی ہمارا جو اللہ نے جو ہمیں جو کچھ بھی دیا، فتح دی ہے بھی، اور ابھی جو جس طرح سے پاکستان ہائی رینکنگ کنٹری جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی کنسیڈر کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کا ابھرنا ایز اے مڈل اسٹیبلائزنگ پاور، دیٹ از واٹ دی ورلڈ اسٹریٹجسٹ آر لوکنگ ایٹ، کہ ان دس موسٹ وولٹائل، جو سب سے وولٹائل جو علاقہ ہے ساؤتھ ویسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا، اس کے اندر اسٹیبلائزیشن فورس کون سی ہے اور ڈی اسٹیبلائزنگ فورس کون سی؟ تو اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ ہندوستان ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہو گیا ہے انڈر دس پریزنٹ فیشسٹ رجیم آف بی جے پی آر ایس ایس۔ اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ تین عوامل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں انڈیا کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو شروع سے ہی بی جے پی کی ایک ایلیوژن آف گرینڈر رہا ہے، وہ ایک عظمت کا وہم ہے ان کو کہ بہت بڑا سیلف ریلائنس ابھرتا ہوا ہندوستان، اور بہت سارے ہندی میں انہوں نے اپنے لیے خطابات شامل کیے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی تصادم یا تضاد کا بھی شکار ہیں، جہاں تک when it comes to placing India in the world. They want to be in the big league, but they are not ready. They want to have relationship with the neighbors, but at their own terms. تو اور پھر اس پہ ترا یہ ہے کہ مکمل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سفرنائز ہو گئی ہیں، تو میجورٹی آف دا پیپل آر ایلینیٹڈ۔ اس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو بکا ہوا میڈیا ہے، یا گودی میڈیا جیسے کہا جا رہا ہے، یا مودی میڈیا، اس کو چھوڑ کے اب خطرناک حالت یہ ہے ہندوستان کی کہ ان کے آرم فورسز جو ہے وہ سیفرنائز ہو گئے ہیں، اور وہ ہندوتوا کی مکمل طور پہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان کو ایڈیولوجیکلی انڈوکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا اس سے اپنے رواسم بڑھاتی ہے، جس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس ملک کا پوٹینشیل اور طاقت جو ہے عسکری اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، اس کے علاوہ کوالٹی آف لیڈرشپ۔ تو اب جو میں پڑھتا ہوں ویسٹرن میڈیا میں کہ مودی کا جو تصور ابھرا ہے کہ یہ ایک اپورچونسٹ ہے، ایک انپریڈکٹیبل ہے اور ایڈونچرس ہے، تو ایسے لیڈرشپ کے اوپر وہ بیٹ نہیں کر سکتے، اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ نہیں آگے جا سکتے۔ تو میرے خیال ہے ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا گراف انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی بہت نیچے چلا گیا، اور الحمدللہ پاکستان آگے چلا گیا۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اعجاز ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اعجاز ملک صاحب، آپ فرمائیے گا، ایک تو امریکی کانگریس کی رپورٹ آئی، پھر اس کے بعد فرانسیسی کمانڈر نے بھی کہا کہ یہ تو پائلٹس کی غلطی تھی، رافیل طیارے تکنیکی اعتبار سے، ظاہر ہے ہم بھی اس وقت بھی ایئر مارشل اورنگزیب احمد صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ اس کو کس طرح سے امپلائی کرنا ہے، اصل معاملہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیجاس کا گرنا دبئی ایئر شو میں، جہاں ظاہر ہے بھارت اپنے تیجاس کو بہت بڑی اس کی مارکیٹنگ کر رہا تھا، کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے بھارت؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ جو اوور ایمبیشس اور ان ریئلسٹک ٹارگٹس جب آپ سیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی جو بھی ٹیم ہے، وہ پائلٹس کی ہو، انجینئرس کی ہو، سولجرس کی ہو،
وہ آپ ان کے لیے پھر مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ جو ریسنٹ ایکسیڈنٹ جس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہوگا، اور شاید ایک سے زیادہ فالٹس ہوں. وہ تو جب کمپلیٹ ٹیکنیکل انکوائری آئے گی ایئر کرافٹ اکرنس کی، تو وہ اس سے چیزیں جو ہے وہ سرفیس ہوں گی اور آرکائیو ہوں گی. لیکن ایک چیز جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسی میگا ایونٹ میں اس سے بیشتر ایک روز پہلے ہمارے JF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ نے اپنا بہترین سٹیٹک ڈسپلے کیا اور بہترین اس کی پرفارمنس ایروبیٹک ڈسپلے کیا. اب جب آپ کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں، جب آپ اب کسی کھیل کو یا کسی پرفارمنس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور بھارت کا تو آپ کو پتہ نا، وہ جو کرکٹ کی گیم کو بھی زندگی موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو اب اس بیک گراؤنڈ میں جب وہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں جب ان کو ایئر پار کی جو مین کامبیٹ تھی، اسی کے اندر اس کو اپنی ہسٹری کی ایک عبرتناک شکست ہوئی، تو یقیناً ان کے اوپر پریشر تھے. اور یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایروبیٹکس جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بالکل آپ سمجھیے کہ ریزر شارپ ایک تھن لائن ہوتی ہے جس پہ آپ یہ ساری چیزیں اسپیکٹیٹرز کے سامنے کرتے ہیں، جس میں ایئر کرافٹ کی تمام سسٹمز ایز اے ہول، ایز اے پلیٹ فارم، اور پائلٹ کی جو صلاحیتیں ہیں یا کیپیبلٹی کی لمیٹیشنز ہیں، آپ اس کے بالکل ایج پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں غلطی کی تو گنجائش ہوتی نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس طیارے کے حادثے میں بدقسمت جو پائلٹ ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ایون ایجیکٹ کر سکے. تو یہ جو ملٹیپل فیکٹرز ہیں، یہ یقیناً بھارت کی قیادت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہے اپنے کورس کریکشن اپلائی کرنی چاہیے. وہ جو ان کی ایمبیشنز ہیں، وہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس پورے خطے کو جو ہے ایک ذہنی طور پہ سائیکولوجیکلی ان کو ایک حالت جنگ میں رکھنے کی وہ جو کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنے کسی بھی ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں. کچھ کے ساتھ اس کے سرحدی تنازع ہیں، کچھ کے ساتھ پانی کے تنازع ہیں، کچھ کو وہ ویسے ہی اپنے بڑے پن کا وہ جو ہے یا انتہا پسندی ایکسپینشنزم کا جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ اس کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں. تو کچھ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کا خواہاں نہیں ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں یقیناً یہ بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے اس میں ایک سوچ ان کو اپنے بدلنے کی ضرورت ہے، جس کا اگرچہ امکان کوئی نہیں ہے. اور میرے خیال میں بھارت کی تباہی میں جتنا کام مودی صاحب کر رہے ہیں، وہ شاید ان کو مزید کوئی دشمنوں کی ضرورت جعفر ہی نہیں ملک صاحب، ہوگی. ان میں خود بھی ایک بہت بڑے تضادات پائے جاتے ہیں. کبھی وہ بھارتی جو جرنیل ہیں یا جو ان کے کمانڈرز ہیں ریٹائرڈ، میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کبھی امریکہ کو الزام دیتے ہیں کہ جی وہ انجن چونکہ وہاں سے آ رہے تھے، وہ انجن کبھی کہتے ہیں سبوٹیج کیا گیا ہے. یعنی اتنی کنفیوژن ہے ان کے اندر، خود ان کی کنفیوژن، یہ ساری ان کی ایک نالائقی ہے. دیکھیے وہ جو ہے نا اپنی جو ان کی اسٹیٹسمین شپ ہے یا اسٹیٹ کرافٹ ہے نا، اس کو وہ ایک الیکشن کے جلسے کی طرح وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس میں پاکستان بیشنگ، کشمیر بیشنگ، مسلمان بیشنگ، یہ ساری چیزیں ان کی سوچی سمجھی جو ہے نا کیمپینز کا حصہ ہوتے ہیں، جن کا ریئلزم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور وہ اب کسی کو بھی بلیم کر لیں، وہ موسم کو بلیم کر دیں کہ موسم کی وجہ سے ہمارے 5 طیارے گر گئے، 7 طیارے گر گئے، وہ اب اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اب کیونکہ آج کل کی میڈیا سیوی جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. اس میں آپ جو ہے کوئی کلیم جب تک آپ اس کو ویلیڈیٹ نہ کریں. دیکھیے یہ 6 اور 8 جہازوں کی بات کیوں ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے؟ امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں 8، لیکن پاک فضائیہ نے 6 کلیم کیے تھے، 7واں ڈرون تھا. کیونکہ ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف جو تھے انہوں نے اس وقت ایک جہاز کا کلیم کرنے سے منع فرمایا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ابھی گراؤنڈ کنفرمیشن
یا ریکیج کی کنفرمیشن نہیں ہے تو ہم اس چیز کو ایگزیجریٹ نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس ایک ویلیڈیشن نہ ہو، جو کہ بیٹر ڈیمیج اسیسمنٹ کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، اور ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے تو 8واں کلیم نہیں کیا، وہ تو ٹرمپ صاحب نے ہمیں ایوارڈ کیا ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بابر، پاکستان سٹینڈ اسٹال، پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایک قابل اعتماد دفعت کے طور پہ ابھرا. آپ دیکھیں JF-17 یہ سارا جہازوں کا، وہاں ہم نے دیکھا کہ انڈین ایئر فورس اور نیول جو سٹاف ہے وہ بھی پاکستان کے اسٹال پر آیا اور وہاں پہ وہ تصویریں بناتے رہے. جی ہاں جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں جو 10 مئی ہوا، اس کے بعد جو جنگ ہم نے جیتی، اس کے بعد پاکستان کو دفاعی طور پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور اس کی واضح مثال ابھی جو حالیہ شو ہے، یہ دنیا کا تیسرا بڑا شو ہوتا ہے. اس سے بڑا ایک فرانس میں ہوتا ہے، اس میں بھی پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹیسپیٹ کیا. پھر اس کے بعد برٹن میں ہوا، اس میں بھی کیا. یہ دنیا کا تیسرا بڑا ہوتا ہے. اب تیسرے بڑے شو میں آپ کا سٹال لگا ہے، آپ نے آپ کے JF-17 کھڑے ہیں، آپ کی ساری ٹیکنالوجی وہاں پہ موجود ہے، اور بہت سے ممالک آ کے اپنی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ JF-17 جو ہے JF-17 ہے، ان کی ٹیکنالوجی لینی ہے، یہ خریدنے ہیں. تو دوسری طرف جب انڈین ظاہر آمنے سامنے سٹالز ہوتے ہیں وہاں پہ، آپ بھی ایکسپو میں کئی دفعہ وہاں پہ دبئی ایئر شو میں آپ گئے ہیں، وہاں رہے بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تمام لوگ جو ہے ہر وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون کون سے جہاز ہیں، تاکہ ہم بھی ان کے قریب ہیں یا نہیں ہے تو ہم کمپیٹیبلٹی کا دیکھتے ہیں. تو وہ وہاں پر گئے ہیں، لیکن پاکستانی جو وہاں پہ اسٹاف تھا انہوں نے ان کو ویلکم کہا ہے. اور بڑے عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کے بعد ان کا یہ جو ہمارے سولجرز ہیں ان کا آمنا سامنا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس جنگ کے جیتنے کے بعد پاکستان کو جہاں پہ دفاعی طور پہ ناقابل تسخیر کہا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو فرانس ہے، اسی طرح جو کانگریس کی رپورٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں. اب یہ وہ رپورٹس ہوتی ہیں جس میں تمام دنیا کے ماہرین بیٹھتے ہیں، تمام ایسے لوگ بیٹھتے ہیں کہ جو باعث نہیں ہوتے، جو دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوتی ہے، تمام چیزوں کو وہ دیکھ کے پھر ریالٹی بیسڈ وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے واقعی 6 طیارے گرائے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو ہمارے جو امبیسڈر بنے ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ جی 8 ہو گئے. تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان کی جتنی بھی ہماری مسلح افواج ہے، ایئر فورس ہے، وہ قابل تحسین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ لیڈرشپ کا نتیجہ ہے. آج ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی اتنی ویل تھی کہ انہوں نے عوام کے ساتھ اپنی فوج کا، ایئر فورس کا، نیوی کا ساتھ دیا، تو ہم یہ تمام چیزیں کر پائے. اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو آج بھی آدھا انڈیا مودی کے ساتھ نہیں ہے. 70% لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں. 30% جو وہاں کے انتہا پسند لوگ ہیں وہ اس کی پالیسیز کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج آپ دیکھیں گے انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. آج جس طرح آپ نے کہا کہ کسی بھی ہمسائے ممالک کے ساتھ اس کے وہ تعلقات نہیں ہیں جو آج سے 30 سال پہلے تھے. کیا وجہ ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف اور صرف بائسڈ ہے، اور وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو وہاں پہ انتہا پسندوں کے لیے، نہ کہ وہ ماڈریٹ لوگوں کے لیے، نہ کسی ریلیجن کے لیے، نہ اقلیتوں کے لیے. تو اس لیے آج اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہیں. اس کا کریڈٹ یقیناً جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی جاتا ہے، عسکری قیادت کو بھی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا کو بھی جاتا ہے، اور عوام جو ہماری جس میں انہوں نے پیچھے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی جاتا ہے. اور یہ اعجاز ملک صاحب، جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی انتہا پسندی کا شکار ہو چکے ہیں. بلوچ صاحب کی طرف آئیں گے. AVM صاحب نہیں ہیں ہمارے ساتھ. بلوچ صاحب، ان کے انسٹیٹیوشن ظاہر ہے کہ انتہا پسندی کا شکار ہو چکے ہیں. ہندوتوا، RSS، سائیکالوجی، اور وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے. ان کے سارے ادارے، بھلے فوج ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، تبھی ان کا حال یہ ہے. پروفیشنلزم میں تو ظاہر ہے ان کی توجہ نہیں ہے، ساری انتہا پسندی پہ اور بیشنگ پہ ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے تو وہ پھر پاکستان کا نام لینا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے، سب سے بڑی اس کی انڈیکیشن یہ تھی کہ اس ویری، بلکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہندوستان کے ایک انالسٹ نے، انفیکٹ پراوین سوامی نے اپنے بلاگ میں کہا کہ اٹ از شیمفل فار این ایئر فورس چیف to be the spokesperson for the political leaders and tell a lie کہ ہم نے 10 گرائے یا 12 گرائے ہیں پاکستان کے طیارے، برعکس اس کے کہ ان کے طیارے گرے ہیں. تو جب، اور پھر اس میں سب سے خطرناک بات جو بلکہ عام فورسز کو، انڈیا کو سوچنا چاہیے، اپنے الیکشن جیتنا چاہتی ہے. تو now here is a point. In fact, the Indian
Indian media should come out. Those thinking mind, those keen eyes should look at this game that they are being played, which is being played with them. हम तो निपट लेंगे जो भी होगा उसके साथ, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो महम जोई है बीजेपी आरएसएस की अंडर मोदी, वो एक खतरनाक लिहाज से पूरे खित्ते को और हिंदुस्तान के लोगों को जो है वो एक खतरनाक सूरत से जो है वो कर सकती है, में दाखिल कर सकती है। इसलिए कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि साउथ एशिया इज ए न्यूक्लियर कंट्री कॉन्टिनेंट। उस कॉन्टिनेंट के अंदर आप अगर बहमजोई करोगे तो उसका जवाब तो आएगा, और जब जवाब आएगा हमें पता है कि जगहों में जो सिपाही दोनों तरफ से होते हैं उनकी तो जाहिर है जान खतरे में आती है, लेकिन उससे ज्यादा आवाम मरता है। तो अब आई थिंक वक्त आ गया है हिंदुस्तान के लिए टू स्टेप बैक, गेट आउट ऑफ दिस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर। ये जो अजमत का वहम है, उस वहम के कोई कहते तो हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है जो कुछ एक दो जो चीजें उनके साथ हुई हैं दुनिया में, कि जहां वो हर एक की डॉलिंग बने फिर रहे थे, अब मोदी साहब मुंह छुपाते फिर रहे। अभी देखिए गुज़श्ता 4 माह से या आई थिंक अबाउट 6 months or so since May बेसिकली हमने देखा कि जितने भी पॉलिटिकल फोरम बड़े फोरम्स हुए, जी हाँ, जिसमें अमरीकी सदर की आमद अगर मुतवक्के भी होती है, उसमें भी भारतीय वजीर आजम नहीं जाते ताकि उनके साथ सामना ना हो जाए। जी बिल्कुल, सामना ना हो, इसलिए सामना ना हो क्योंकि उनकी झूठ साबित हो चुके हैं, उनकी वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं एज अ रिलायबल पार्टनर फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अब वो पूरी उनको दे हैव टू गो बैक टू देयर ड्राइंग बोर्ड। अपने सबसे पहले अपने खत्ते में जो मसाइल हैं, जिसमें कश्मीर सबसे अहम है, मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों की उनके अपने जो रिलीजन है उसकी हिफाजत, क्रिश्चियंस हैं मणिपुर में तो उनका वहाँ स्लॉटर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को बहुत सारे अंदर के जख्म अपने भरने होंगे, और साथ साथ जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर बातचीत करनी होगी, और पेडेस्टल से नीचे होकर बराबरी के बराबर बात करनी होगी। अगर आप एज ए हेजेमोन बनने की कोशिश करेंगे कि जी हम हेजेमोन बनेंगे रीजनल और फिर हम ग्लोबल रीजनल हेजेमोन बनेंगे, क्योंकि थियरी ये है जावेद साहब कि जी ग्लोबल हेजेमोन बनने के लिए आपको पहले रीजनल के हेजेमोन बनना पड़ता है। तो देयर इज नो इरेशनैलिटी इन what India is doing with its neighbors, including Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and others. इसलिए तो उसका असल मतमाए नजर जो है वो ये है कि मैंने ग्लोबल हेजेमोन बनना है। उसके लिए सबसे पहले it has to subdue the neighborhood, लेकिन it has backfired. It has not worked. It has not worked. Even I think as an academician I can say it has even not worked for US. कि लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में ये कहा गया, लेकिन रिजनमेंट, चाहे उसकी कॉस्ट उन लोगों को भरनी पड़ रही है जो वहां पे लैटिन अमेरिका में कंट्रीज जो एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट्स है, लेकिन नीबरहुड को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे कितने बड़ी भी आप ताकत हो। रशिया को देखिए कि जी यूक्रेन चूंकि पड़ोसी है सो मेरे जेर बाजू और जेर कब्जा है। नो, यू कांट डू दैट। और लोग आ जाएंगे उसके साथ, किसी और को तीसरा दुश्मन होगा जो आपको उसके साथ मिलके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक हिंदुस्तान को अपना बेसिकली जो मैंने शुरू में कहा कि इट हैज टू कम आउट ऑफ दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड डिटरमिन, और जो उसकी एक लिहाज से अपनी खुशफहमी खत्म करके कि व्हाट इज इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड एंड इन द रीजन एज ए सॉवरेन स्टेट के साथ रिलेशनशिप कीजिए। आप एक डाइवर्स कंट्री हैं, तमाम माइनॉरिटी का ख्याल कीजिए। मुसलमान जो है इस वक्त तकरीबन 25% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनका आप या 20% होंगे, उनका ख्याल कीजिए। क्रिश्चियन जो है वो भी एक माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, लेकिन आप इन तीनों माइनॉरिटीज के पीछे पड़े हुए। और तो छोड़िए, उनको बाहर भी अगर कोई उनके लिए बात करता है तो उसको जाके मार देते हैं, कनाडा में मार देते हैं, अमेरिका में कोशिश करते हैं, पाकिस्तान में मारे। तो मेरे ख्याल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला अलमिया जो है वो
اس کی اپنی رجیم بن گئی ہے. تو بی یہ جے آپ پی نے جی آر بلوچ صاحب پراوین ساہنی کا ذکر کیا، وہ تو بار بار بھارتی حکومت کو یہی کہہ رہے ہیں اور سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ایز اے کنٹری اس خطے کے اندر پیس میں رہیں، امن میں رہیں. یہی آپ کا اب آپ کے پاس ایک واحد راستہ ہے. ہیجمون کی جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو پاکستان نے ان کا جو پلان تھا وہ تو خاک میں ملا دیا. جی بالکل یقیناً یہی پرسکرپشن دی جاتی ہے ان کو جو سوچنے والے لوگ ہیں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے, پیس سے رہنا اور پراسپر کرنا, اگر آپ کا ایمبیشن ہے ٹو کمپیٹ وتھ چائنا, ٹو ادر گریٹ پاورز فار ٹیکنالوجی, فار انڈسٹری, فار یور جی ڈی پی اینڈ آل آف دیٹ, تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ جی ڈی پی نہیں جو اس وقت ان کی آرٹیفیشل ہے. آپ نے شاید وہ آرٹیکل آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ اگر اس میں سے جو ابھی وہ 3 ٹریلین کی بات کرتے ہیں, اس میں سے کہتے ہیں جو 20-25 جو ان کے ٹریلینئر لوگ ہیں ان کی دولت کو نکال دیا جائے تو باقی ان کی جو پر جی ڈی پی ہے وہ شاید پاکستان سے بھی کم, بلکہ افغانستان سے سوری اٹ واز کہ کسی افریقن کنٹری کے سے بھی نیچے چلی جائے گی, کیونکہ جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت انڈیا کے اندر ہے. پھر کرپشن, ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اور ریزن جو کہ ڈیٹوریشن آف ملٹری پرفارمنس ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے ان دا آرم فورسز, ان کے اپنے کانٹیکٹ دینے میں, سپلائی چینز میں, اس کا ذکر تو اس نے خود بھی کہہ دیا ایئر فورس چیف نے کہ جی جو چیز ہم 1 ماہ میں مانگتے ہیں وہ سال میں بھی نہیں ملتی ہمیں, تو ہم کیا کریں. تو میرے خیال ہے یہ آوازیں جو ہیں وہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک حقیقتیں ہیں جو بیان کر رہے ہیں, شاید کوئی سن بھی رہا ہو ان کا بندہ, تو سننا چاہیے. جب تک فیڈ بیک نہیں سنیں گے اپنی اصلاح نہیں ہوگی. میرا یہ پیغام انہیں دوستوں کے لیے جو ایک خوشحال پرامن ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں, جو ایک پرامن جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا دیکھنا چاہتے ہیں, کہ جس راہ پہ آپ کو لگا دیا ہے بی جے پی آر ایس ایس نے, یہ وہ راہ نہیں ہے جو آپ کو امن کی طرف لے جائے گی, یہ وہ راہ نہیں جو آپ کو پراسپیرٹی کی طرف لے جائے گی. پھر یہی ہوگا کہ لوگ جائیں گے باہر, واپس آئیں گے, نہیں آئیں گے, وہاں سے ہتھکڑیوں میں واپس آئیں گے امریکہ سے, یہی ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ. تو اگر آپ نے عزت, عظمت اور اپنی وقار کے ساتھ رہنا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر, تو وی ریسپیکٹ دا نیشن. انڈیا ایز اے کنٹری وی ریسپیکٹ اٹ, لیکن لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی اس پوزیشن کو, اپنے لوگوں کے ایسپریشنز کو اپنی فورن پالیسی میں ریفلیکٹ کر, جو نہیں ہو رہی. بالکل صحیح بابر. لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ, پاکستان ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ, ہمیشہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. ہم نے جارحیت کا ہی جواب دیا ہے, ہم ایگریسر نہیں ہیں, ہمارے کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو, ملک پولیٹیکلی, فائنینشلی, معاشی طور پہ آگے بڑھے. جی بالکل جاوید صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر یہ حالیہ جنگ بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم نے جواب دیے, ہم نے خود جا کے اٹیکس نہیں کیے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ہمارا ہمسایہ ہی اس طرح کا ہے کہ جس کو جواب دینا ضروری سمجھا جاتا ہے. اب پاکستان ہے, پاکستان تو ہمیشہ پیس کی بات کرتا ہے. کوئی بھی ملک ہو, پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ آئیں مل کر امن قائم کریں تاکہ ہم امن کے راستے سے جو ہیں وہ تمام دنیا تک جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ہمسایہ اس کو امن کا جواب نہیں دیتا, بلکہ وہ جارحیت کرتا, جس طرح آپ نے بات کی ہے. ابھی ایک طرف آپ دیکھ لیں گے انڈیا ہے اور دوسری طرف افغانستان ہے, اور دونوں ہمارے ساتھ, دونوں کا رویہ ایک جیسا ہے. ایک تو ہمارا دشمن ہے ازل سے, ہم مانتے ہیں کہ اس کا رویہ ہمارے ساتھ ہے, اس کا جواب ہم دیتے رہیں گے اور اس کو سبکی ہوتی رہے گی. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ ملک ہے جس کے لیے ہم نے نہ صرف 40 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ چیزیں کی. لیکن ہم اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ جی ان سے ٹاک کی جائے. ہم دوحہ ٹاک بھی کرتے ہیں, استنبول ٹاک بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا. وہ ہمارے جو دشمن ملک ہے اس کے ساتھ جا کے ٹریڈ کی بات کرتا ہے, اس کے ساتھ جا کے نیگوسیشنز کرتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے, پاکستان کی نہ صرف دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کا ساتھی ہے اور امن کا ساتھ ہمیشہ دیا ہے. آج دنیا کا کوئی ایسا ملک, دنیا کی کوئی ایسی آپ دیکھ لیں ادارہ, دنیا کی کوئی ایسی نیوز پیپر, اسی طرح پرنٹ میڈیا
میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان نے امن کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو, اور وہ اس لیے چاہتا ہے کہ پاکستان نے, جب آپ نے دیکھا 1947 میں جب یہ آزادی حاصل کی تو اس وقت بھی پاکستان نے قربانیاں دی, آپ نے دیکھا ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے شہید ہوئے. اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ ہم اب امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پھر 1971 میں 2 لخت کر دیا گیا, وہ بھی انہی کی وجہ سے ہمارے جو تھے. لیکن بات یہ ہے کہ امن کیسے قائم ہوگا؟ امن قائم کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایک سوچ ہے, اس کو سوچ کو چینج تو ہم تو نہیں کر سکتے, دنیا بھی نہیں کر سکتی. دنیا کوشش کرتی ہے لیکن ان کی سوچ کی وجہ سے آج دیکھیں کہ ان کی ہر چیز پہ ڈکلائن ہے. آج انڈیا آئسولیٹ ہے. آج انڈیا کی کوئی انڈسٹری دیکھ لیں, وہاں پہ کوئی فلرش نہیں ہے. جس طرح بیسڈر صاحب نے کہا کہ اگر امبیرسمنٹ, ہر گزرتا دن جو ہے ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے. جی ہمیں اس گفتگو میں کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, دفاعی تجزیہ کار. عابد لطیف صاحب بہت شکریہ. آپ فرمائیے کہ ہر گزرتا دن بھارت کے لیے ایک نئی صبح کی نئی پریشانی, ایک نئی امبیرسمنٹ لا رہا ہے. اب تیجاز کے ساتھ جو ہوا ایئر شو میں, پھر اس سے پہلے رافیل کے ساتھ جو ہم نے کیا, کچھ سبق نہیں سیکھ رہا بھارت؟ جی بہت شکریہ جی مجھے لائن پہ لینے کے لیے. دیکھیے یہ جب کسی بھی قوم سے اور اسپیشلی اس کی لیڈرشپ سے, اور اسپیشلی اس کی جو اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے, جب ان میں سے ریشنلٹی ختم ہو جائے تو ظاہر ہے وہ پھر پوری قوم کو ایک ریٹورک میں, ایک ایسے ماس ہسٹیریا میں لے جاتے ہیں کہ جس میں پھر آپ کی سوچنے سمجھنے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہی تھوڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں, اسپیشلی پرٹیکولرلی 2014 کے بعد سے یہی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک بیوروکریٹ انڈین, میں ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے 3-4 کتابیں لکھی ہیں, اور ایک ان کی جو بک ہے اس کا تھیسس یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا جو ناردرن موسٹ پارٹ ہے, جو ہمالیاز کے ساتھ جو ملک ہیں, اس کو وہ بفر زون کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کے بالکل نیچے جو ہے, جس کو کاؤ بیلٹ کہتے ہیں ہم, وہ ڈفر زون بن چکا ہے. یعنی وہ اپنی ہندوتا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ ریشنلٹی, اور آئی تھنک یہی جو آپ نے ابھی تیجاز کی بات کی, دیکھیے ایک ایئر کرافٹ کا پروگرام جو لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ آپ نے 1983-84 میں شروع کیا, اور آج تک جو ہے وہ آپ اس کو ایک اسٹیبلائز ایک ایئر کرافٹ, ایک فنکشنل ایئر کرافٹ جو ہے وہ نہیں بنا سکے. اس کے انجنز کے ایشوز ہیں, اس کے ایئر فریم کے ایشو ہیں, اس کے پروپلشن کے ایشوز ہیں. تو پھر یہ ایکچولی, اور پھر آپ اس کو جب وہ نہیں ہو سکا, آپ کی جو ہندوستان ایروناٹیکلز لمیٹڈ ہیں وہ نہیں کر سکے, تو پھر پولیٹیکل پریشر میں اس کو پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ نے JF-17 بنا لیا, اور ہم بھی Tejas is a superior aircraft, it's a light combat aircraft, or even we are also undertaking AMCA, which is advanced medium combat aircraft, تو ہم وہ بھی بنا رہے ہیں. تو اس کے لیے جب ایئر شو میں آپ نے ڈال دیا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پروفیشنلی جو ایئر فورس ہے آپ کی وہ بھی ڈی مورلائز ہے. اب وہ ایئر فورس کیوں ڈی مورلائز ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا ایئر چیف آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان, کبھی کہتا ہے کہ پاکستان کے 7 جہاز گرا دیے, کبھی کہتا ہے 11 جہاز گرا دیے, تو پوری ایئر فورس کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. پوری ایئر فورس کو, انڈین ایئر فورس کو پتا ہے کہ کس نے کس کے جہاز گرائے. تو پھر وہ جو آپ کا جو سولجر ہے, آپ کا جو پائلٹ ہے, آپ کا جو لڑنے والا آپ کا جو سپاہی ہے, وہ ڈیمورلائز ہو جاتا ہے کہ میری لیڈرشپ تو جھوٹ بول رہی ہے. تو پھر وہ جھوٹ کے تحت جو ہے نا وہ کمبیٹ نہیں ہوتا جی, کیونکہ یہ ایک الٹرسٹک پروفیشن ہے. اس الٹرسٹک پروفیشن میں سچ کے ساتھ ہی آپ لڑ سکتے ہیں. تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارا جو میں تو اب کیا کہوں گا, ہمسایہ کہوں یا دشمن, مجھے شاید سمجھ نہیں آ رہی, لیکن کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہم تو ہمسایہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہمسایہ بھی اور دشمن بھی ہے. بالکل ہمسایہ بھی اور دشمن بھی. ہم تو ہمسایہ سمجھتے ہیں پہلے, اور پھر جب وہ دشمنی پہ اترتا ہے تو پھر اس کو اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن ہم ریئلی اس کو دشمن نہیں سمجھتے, کیونکہ جب آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے, اسی لیے تو سیپریشن ہوئی تھی کہ تاکہ آپ کو ایگزسٹ کر سکیں. لیکن وہ ظاہر ہے ہمیں تو موقع ہی نہیں دے رہا وہ ایگزسٹ کرنے کا, ون آفٹر دی ادر. آپ دیکھ لیجیے ویسٹرن بارڈر پہ دیکھ لیجیے, تو اس میں ڈسٹربنس, اس میں کس کا ہاتھ ہے. اصل میں وہ جو چنکیا کی مینٹلٹی ہے, وہ ان کی جو اسٹریٹجک ایلیٹ ہے اس کو بیٹھنے نہیں دے رہی, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یور enemy is your friend. تو انہوں نے پہلے افغانستان کو ہمارا اینیمی بنایا, اور اب بنانے کی کوشش کی, بنا تو خیر وہ ابھی بھی نہیں, کیونکہ جو افغانستان کے لوگ ہیں جو دیٹ از اے ڈفرنٹ اینٹی, اور جو طالبان رجیم ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ اینٹی. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے, لیکن انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے
کہ جو آپ کی جو پروفیشنلزم ہے اس کے اندر آپ پالیٹکس کو انٹرمنگل نہیں کرتے. آپ جب پالیٹکس اور پروفیشنلزم کو آپ جب کمپرومائز کر دیتے ہیں تو آپ پھر جب اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, جب ان کی ملٹری لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیجیے وچ از مور آف اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دین پروفیشنل اسٹیٹمنٹ, تو پھر خدا نخواستہ یہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو نیا نیکسس آپ دیکھ رہے ہیں عابد صاحب, یہ نیکسس تو چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یہ افغانستان اور بھارت کا ایک نیا نیکسس, کیونکہ بھارت کو پتہ چل گیا کہ کنونشنل وار میں تو ہم کسی جگہ پہ نہیں ہیں, لہٰذا وہی پراکسی اور اسی کے لیے افغانستان کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اور افغانستان تو زمانے سے یوز ہو رہا ہے. دیکھیے جی, نیکسس کا سب سے پہلا اصول 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جی, 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ون از ہیرارکی, the other is network, and the third one is the nexus. ان تینوں کے لیے کوئی کامنالٹیز ہونا ضروری ہوتی ہے, ہیرارکی میں بھی, نیٹورک میں بھی اور نیکسس میں بھی. اور انفارچونیٹلی انڈیا اور جو افغانستان ہے ان کے بیچ میں کامنالٹی نہیں ہے. اگر کامنالٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دیکھیے جغرافی کا کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں کی تہذیب, کلچر, لینگویج کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے. اور پھر وہ جو جس طریقے سے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طریقے سے وہ آپ جو سو کالڈ نیکسس چلیں کہہ لیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ایکچولی پریکٹیکل نہیں ہے. پھر جس طریقے سے ان کو کچھ مس پرسیپشنز دی گئی ہیں کہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے تاریخ کی ساری امپائرز جو ہیں ان کا گریو یارڈ ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, ہسٹوریکلی بھی یہ پروو ہو چکا ہے. پھر یہ کہ جی آپ پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اصل میں ہم سے, میں سمجھتا ہوں جی افغان پالیسی میں ہم سے بھی چھوٹی سی 2 غلطیاں ہوئیں. ایک تو یہ کہ جب 50 لاکھ افغان یہاں پہ تھے تو ہم نے تو اپنے ریلیجن کے مطابق جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے اس کے مطابق ہم نے کبھی وہ احسان نہیں جتلایا. میرا خیال ہے ہمیں بار بار جتنے افغان یہاں تھے ان کو احسان جتلانا چاہیے تھا کہ ہم نے تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے, تم یہاں پہ کام کر رہے ہو. بالکل صحیح. لیکن یہ جی آر بلوچ صاحب, لیکن یہ اگر نیکسس بن رہا ہے اور جس طرح سے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ خود افغانستان کے لیے بھی ہے. پوری دنیا اب ان سے یہی کہہ رہی ہے, یو این کی رپورٹس آ چکی ہیں کہ وہ ایک بار پھر دہشت گردی کا ہب بننے جا رہا ہے. تو نہ تو ریکگنیشن ہونی ہے اور نہ پھر افغانستان ایز اے اسٹیٹ ظاہر ہے فنکشن کرے گا. جی بالکل, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب نیکسس کی بات ہو رہی ہے تو اس کو میں اتنی امپورٹنس اس لیے نہیں دیتا کہ یس دے ہیو اے نوسنس value and value in the sense that both these regimes, when I don't countries, میں نہیں کہتا, ان میں دونوں مماثلت تو ہے ضرور لازمان اس کے اندر, کیونکہ دونوں ہی ڈاکٹرنل جو ہیں وہ ہیں جو آئیڈیالوجیز کو لے کے چل رہی ہیں اپنے پرسپشن کے مطابق. ہندوستان میں اپنی ہندوتوا, اور یہاں پہ افغان طالبان رجیم جو کابل میں ہے اس نے اسلام کی اپنی جو شکل ہے یا ان کی جو پرسپشن ہے اس کے مطابق اس کو لوگوں پہ پوز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک کنورجنس ہے دونوں کے اندر, یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی. لیکن جہاں تک یہ کہ ہم اس کو تھریٹ ضرور ہے, میں اس کو نہیں کہتا کہ انڈرمائن نہیں کرتا میں تھریٹ اس کو, لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان کو اور افغانستان کو کوتاہ نظری سے نظر سے نہیں کام کرنا چاہیے. اٹ از اگین against the people of India, again it is against the people of Afghanistan and overall for South Asia. تو اگر افغانستان دوبارہ پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کے علاوہ اسٹیٹ ایکٹرز کے بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا گہوارہ بن جاتا ہے تو there will be a cost. وہ کاسٹ پے تو کر رہے ہیں بیچارے افغانی جو اس وقت میرے خیال ہے ان کی 60-70% جو آبادی ہے وہ below the poverty line ہے, بالکل جہاں ہنگر ہے. چاہے کہ وہ اپنی بتاتے رہتے ہیں کہ جتنی ایکسپورٹس ہے, بٹ ویئر اٹ گوز وی ڈونٹ نو. اٹ گوز ٹو TTP اور اٹ گوز ٹو آل ادر اسٹیبلشمنٹس وچ آر لانچڈ. دیکھیے ایک چیز بڑی واضح کر دی جائے کہ آج کا سبق 21st سینچری کا یہ ہے کہ پراکسی وار از اے کاؤنٹر پروڈکٹیو انویسٹمنٹ. آپ کہیں بھی کوئی بھی ہو اس میں, آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم آف اینی باڈی, بٹ اٹس اے لیسن فار دا انٹائر ورلڈ کہ جہاں بھی جس کنٹری نے پراکسی وار کو ایز اے انسٹرومنٹ آف اٹس اسٹریٹجی بنایا ہے وہ اس کا انفارچونیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو آیا ہے. Instead of victory they have gone and been defeated, or they've been neutralized, or they have sort of suffered a big loss. سب سے بڑا ڈپلومیٹک بھی, پولیٹیکلی بھی اور ملٹری. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب آپ کا, عابد لطف آپ کا, اور بابر غورسی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.